الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ درس میں یہود نے جو اللہ رب العزت کے بارے میں گستاخی کی تھی اس کا ذکر کر دیا تھا۔ یہود کہنے لگے کہ اللہ رب العزت جو ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت کہا کرتے تھے جب ان پر رزق کی تنگی آ جایا کرتی تھی۔ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے کہ جب رزق کی تنگی آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس انسان کا رزق تنگ کر دوں گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آج کی اس ان آیات میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احکامات عطا فرمائے تھے، جو منصب عطا فرمایا تھا، جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ نے القابات ذکر فرمائے ہیں، جیسا کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہاں پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا، حالانکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے جب بھی ان کو مخاطب کیا تو نام لے کر کیا، جیسے ارشاد فرمایا یا آدم، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اے آدم، یا نوح، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اے نوح، یعنی دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو مخاطب فرمایا ہے ان کا نام لے کر مخاطب فرمایا۔ جب پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو القابات دیے ہیں ان کے ذریعے مخاطب فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تعظیم کی بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دوسروں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے القابات کا ذکر کیا۔ رسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جن احکامات کا نزول ہوا ہے، فرمایا ان سارے کے سارے احکامات کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دو۔ روایت کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا، عصر کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا اور آپ کا آخری حج تھا، اس کے 2 مہینے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس صحابہ کرام کے سامنے جب خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ رب العزت نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی تھی وہ سارے کے سارے احکامات میں نے تم تک پہنچا دیے۔
صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے سب احکامات ہم تک پہنچا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کوئی انسان یہ بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات لوگوں تک نہیں پہنچائے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ سارے کے سارے احکامات جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی، ایک ایک حکم، ایک ایک آیت، ساری کی ساری چیزیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا کہ کیا میں نے تم تک احکامات پہنچائے یا نہیں پہنچائے، تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول نے ہم تک اللہ کے دین کو پہنچایا اور سب احکامات ہم تک پہنچا دیے۔ یہ جواب ہم اللہ کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیں گے۔ ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیے وہ چیز جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے نہیں پہنچایا اللہ کا پیغام۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک حکم بھی رہ گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ سارے احکامات آپ نے نہیں پہنچائے، اس وجہ سے پوری ذمہ داری آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے کیا کر لے گا؟ بچا لے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو فرمایا آپ جس حجرہ میں رات کو سویا کرتے تھے، صحابہ اکرام آپ کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پہرہ دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو کہہ دیا کہ اب آپ چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہرا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جاتا تھا، اس پہرا آپ نے کیا کر دیا؟ دور فرما دیا اور فرمایا کہ اب چلے جاؤ، یہ آیت مبارکہ مجھ پر نازل ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بلکہ ایک اور بات حدیث پاک میں آتی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے لوگوں کو دور کر دیا، جو لوگوں کے طعنے ہیں وہ مجھ کو نہیں دیتے بلکہ کس کو دیتے ہیں؟ مزمم کو۔ کس کو دیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جو تھا وہ محمد تھا۔ اب جو کافر تھے وہ محمد کو کہا نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے؟ مزمم، یعنی نام کو تبدیل کر کے کیا کہا کرتے تھے؟ مزمم۔ مزمم کہہ کر کہتے مزمم نے یوں کر دیا، مزمم نے یوں کر دیا، مزمم نے یوں کر دیا، مزمم نے یہ کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو میری طرف سے پھیر دیا۔ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور میرا نام مزمم نہیں، میرا نام تو کیا ہے بھائی؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو، جو کافر ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کب نہیں ملتی؟ جب وہ ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ اگر ہدایت کے طالب ہوں پھر ان کو ہدایت مل جائے گی۔ آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اہل کتاب کو کہہ دیجئے تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تمہارے دین کا اس وقت اعتبار ہوگا جب تم تورات کو مانو، انجیل کو مانو اور قرآن مجید کو مانو، پھر تو تمہارا دین معتبر ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر تم کسی دین پر بھی نہیں ہو۔ آگے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، البتہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو زیادہ کر دیتی ہے عذر سرکشی کے اور کفر کے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آیات، جو احکامات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتے ہیں
بہت سارے لوگ سرکشی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دین کو جھٹلا کر وہ کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ سرکشی اور کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ افسوس نہ کر کافر لوگوں پر۔ یہ جو کافر لوگ ہیں ایمان لے کر نہیں آتے تو آپ کو ان پر کوئی افسوس ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔